السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی قابل قدر محترم علماء و مشائخ اور احباب گرامی، آپ سب جانتے ہیں کہ میری عادت نہیں ہے کہ کسی کی ذات کو یا کسی شخص کو معین کر کے اس کے اوپر نقد یا تنقید، یہ میری عادت نہیں ہے۔ لیکن میں نے آج اس وقت یہ تصاویر اس لیے بھیجی ہیں کہ مجھے مغرب کی نماز کے متصل بعد مولانا نواز چیمہ صاحب حافظہ اللہ، جو ہماری جماعت کے بہت ہی ماشاءاللہ مشہور داعی اور مبلغ ہیں، اور عوام الناس میں ان کی تقاریر اور دعوت کو سنا جاتا ہے، انہوں نے مجھے فون کیا کہ ایک جگہ پر سوال جواب کی نشست میں میرے سامنے سوالات ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ مولوی اسحاق نامی شخص یہ اہل حدیث ہے اور اس کے یہ نظریات ہیں، لہذا یہ اہل حدیث کے ہی عقائد اور نظریات ہیں۔ تو جب میں نے ان کو تفصیل بتلائی جو یہاں فیصل آباد کے علماء نے اللہ کی توفیق سے کام کیا تھا، تو انہوں نے مجھے یہ احساس دلایا کہ یہ بات عام نہیں ہو سکی، اس لیے یہ بات تمام مجموعات میں، سوشل میڈیا پر اور ہر جگہ پر عام کرنی چاہیے، تاکہ لوگوں کو اور خصوصاً ہمارے اہل حدیث عوام کو، لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ اس شخص کا منہج اہل حدیث اور مسلک کے محدثین سے اور ہماری جو جماعت اہل حدیث ہے اس کا کوئی تعلق نہیں، ہم نے اس سے برات کا اظہار کیا ہے بالاتفاق۔ اس لیے مجھے یہ چند گزارشات کرنا پڑیں اور یہ جو تصویریں ہیں یہ بھیجنا پڑیں۔ ان تصویروں کا پس منظر یہ ہے کہ جب اس شخص کی، مولوی اسحاق کی شر بہت زیادہ پھیل گئی اور ہمارے شہر فیصل آباد میں کافی لوگ یہ کہنے لگے جی اگر یہ باطل پر ہو، حق پر نہ ہو تو اس کا کوئی جواب نہیں دیتا، اور اس کے سامنے مناظرے کے لیے کوئی آتا نہیں ہے، اور اس شخص کی یہ عادت تھی کہ ہر تقریر میں، ہر جگہ پہ مناظرے کے چیلنج کرنے، جامعہ سلفیہ کا نام لے لے کر اور علماء کا نام لے لے کر چیلنج کرنے، یہ اس کی بد عادت تھی۔ تو ہم نے اللہ کی توفیق سے یہ سوچا کہ پہلے اس شخص سے یہ لکھوا لیا جائے کہ اس کے صحابہ کرام کے بارے میں اور دوسرے اس کے عقائد کیا ہیں، یہ اس کا اعتراف خود کرے، اپنے سائن کر کے کرے، تو پھر ہم اس سے گفتگو کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس کو اپنے ادارے مرکز تربیہ میں بلایا، اور مہمان خانے میں یہ بندہ فقیر پر تقصیر اور ہماری جماعت کے بہت عظیم محقق اور محدث بلکہ محسن اہل حدیث مولانا ارشاد الحق اثری حافظہ اللہ اور فقیہ العصر بقیت السلف فضیلت الشیخ حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ، ہم تینوں اس کمرے میں بیٹھے، اور یہ جو جس کے نیچے مولوی اسحاق کے سائن ہیں یہ ایک ایک پڑھ کر میں نے ان کو سنائے۔ یہ ہم نے ہمارے ایک بہت ہی جو عزیزم ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے بہت محنت کر کے اس کی تقریروں سے یہ اقتباسات نقل کیے تھے، لیکن جب تک اس کے اوپر یہ سائن نہ کر دے تو بات آگے چلانا یہ مشکل تھا، اس لیے کہ اس شخص کا جھوٹ بولنا، بات کر کے جو ہے نا پھر جانا، انکار کر دینا، تعویلیں کرنا، اور ضدی شخص تھا۔ اس لیے ہم نے یہ کام کیا، اور
یہ ہمارے عزیزم مولانا حافظ محمد داود صاحب رحمہ اللہ جو فوت ہوئے ہیں، ان کے لخت جگر، انہوں نے یہ ساری محنت کی. تو مجھے اب ذہن میں اس وقت ان کا نام نہیں میرے ذہن میں آ رہا، ان کے سائن موجود ہیں. تو سب کے اوپر اس نے اقرار کیا، صرف 2 باتوں پر اس نے کہا کہ اس میں تبدیلی کریں. اس نے تقریروں میں کہا تھا کہ شیخین کے بعد یعنی سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے بعد کوئی جہاد اسلامی جہاد نہیں تھا. تو اس نے کہا جی اس کی جگہ پر آپ خلفاء راشدین لکھ دیں. اور دوسرا، نعوذ باللہ، اس نے تقریروں میں کیسٹوں میں ملکن عزوزن کا ترجمہ کیا تھا ہلکا کتا. نعوذ باللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور سیدنا عمر بن عاص کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ انہوں نے جھوٹ بولا. لیکن اس نے کہا کہ نہیں جی آپ یہ جھوٹ کا لفظ کاٹ دیں، اور اس نے ایک لفظ نیچے لکھوایا کہ اس نے خلاف حقیقت جو ہے نا بات کی. بہرحال کوئی فرق نہیں تھا، انہوں نے اس کے نیچے سائن کر دیے. پھر ہم نے اللہ کی توفیق سے اس کو تینوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے سائن کیے ہیں یہ آپ کے عقائد ہیں، ہم ایک ایک عقیدے پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا جی مجھے ٹائم دیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم تو ابھی تیار ہیں. لیکن یہ ٹائم لے کر ہمارے مرکز تربیہ سے چلا گیا، اور پھر مختلف جو ہے نا وہ اوقات میں ہم بلاتے رہے، کہتے رہے، لیکن یہ میدان میں آیا ہی نہیں تھا. کبھی کہتا کہ نہیں جی الگ کمرے میں بات کر لیں، کبھی کہتا عام مجمع میں مناظرہ ہوگا، کبھی کہتا 50 آدمیوں میں ہوگا، کبھی کہتا 10 آدمیوں میں ہوگا. اس میں چونکہ میرا رابطہ اس کے بعد متاثرین سے براہ راست رہا تھا، اور یہاں تک بھی اس نے کہا جی میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس میں یہ میرا نام لیا کہ یہ نہ ہو. ہم نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ ہمارے تمام اہل حدیث کے علماء ان باتوں پر گفتگو کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ شخص جھوٹا تھا، بھاگ گیا، نہیں آیا. تو پھر ہم نے تمام شیوخ الحدیث، جامعہ سلفیہ، ادارہ علوم اثریہ، جامعہ تعلیمات اسلامیہ، کلیہ دار القرآن اور مرکز دعوت سلفیہ ستیانہ، ان کے تمام شیوخ الحدیث کو اور شہر کے تمام بڑی مساجد کے خطباء اور شہر کے سب علماء کا اجلاس بلایا، اور بطور استفتاء ان کے سامنے اس کی یہ تحریر رکھی کہ جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کیا وہ اہل حدیث ہے، کیا اس کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے. تو سب نے بالاتفاق ایک محضر نامہ لکھا جس میں سب کے سائن موجود ہیں کہ ان عقائد کا حامل نہ اس کا تعلق اہل حدیث سے ہے، نہ اس کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، یہ رافضیوں کا ہم نوا ہے ایسا شخص، اور تمام اہل حدیث اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں. تو مولانا نواز چیمہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے کہنے سے میں نے آج یہ کچھ باتیں عرض کی ہیں. ویسے یہ شخص جتنے چیلنج کیا کرتا تھا، یہ شخص اتنا ہی مکار بھی تھا اور جھوٹا بھی تھا اور ضدی بھی تھا. ایک بات پر مولانا نجیب اللہ تارک صاحب شاہد ہیں کہ اس نے میری ایک تقریر پر اس نے ایک اعتراض کیا تھا. تو اس درس میں وہ شامل تھا، وہاں تو بات نہ کر سکا، لیکن مولانا ارشاد الحق صاحب کے ذریعے اور مولانا نجیب اللہ تارک صاحب کے ذریعے اس نے کہا جی آپ صاحب نے یہ بات اپنے درس میں غلط کہی ہے. تو ایک دوست نے کھانا رکھا کہ وہاں اس سے یہ بات آمنے سامنے ہو جائے گی، لیکن وہ وہاں نہ آیا. پھر میں اور مولانا نجیب اللہ تارک صاحب اس کی مسجد میں ہی نماز پڑھنے کے لیے، عصر کی نماز پڑھنے کے لیے جمعے کے دن چلے گئے. تو وہاں نماز پڑھی اور اسی کی لائبریری میں بیٹھ گئے، اور اس بات میں الحمدللہ وہ جھوٹا نکلا،
اس کو کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اس کے چیلے جو لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے ان سب نے کہا کہ مولوی صاحب آج آپ کو کوئی راستہ نہیں مل رہا، جو حفصہ بات کر رہے ہیں یہ آج مان ہی لیں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ بہت ضدی شخص تھا۔ تو بہرحال میں نے یہ باتیں احقاق حق کے لیے، جب کسی کی شر پھیل جائے اور اس کا دجل اور تلبیس کی وجہ سے ہمارے اہل حدیث بھی وہ یعنی متاثر ہوں اور دوسرے لوگ اس کو بطور دلیل اور حجت بطور اہل حدیث پیش کریں، تو اس کو واضح کرنا، اس کے دجل کو افشا کرنا اور سب لوگوں کے سامنے اس کا جھوٹ یہ رکھنا، یہ میں اس کو اپنا ایک فرض سمجھتا تھا۔ تو میری آپ محترم علماء کرام سے گزارش ہے کہ یہ اس کی تحریر کو عام کیا جائے اور علماء کے فتوے کو عام کیا جائے۔ ہمارا اہل حدیث کا اس سے کوئی دور کا بھی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال ایسے لوگوں کی گمراہی سے، ضلالت سے اور ان کی اس گمراہ دعوت سے اللہ تعالی ہمارے مسلمانوں کی اور اہل حدیث اور اہل سنت کی حفاظت فرمائے۔ اگر ان باتوں میں کوئی خیر ہے تو اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے، اور اگر یہ باتیں کسی بھائی کو ناگوار گزریں یا وہ سمجھیں کہ شاید میں نے کچھ الفاظ تلخی سے بول دیے ہیں تو میں اس کی معذرت بھی چاہتا ہوں، لیکن میرے شاید نیٹ کے اوپر خطبے موجود ہیں کہ میں اس کی زندگی میں ہی، جب کہ میری مسجد میں ہی اس کا بیٹا جمعہ پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا، تو میں الحمدللہ اپنے خطبوں میں یہ برملا کہتا تھا کہ ہمارے اس شہر کے دجال نے یہ کہا ہے۔ میں اس کو اپنی اس کی زندگی میں بھی اس شہر کا، فیصل آباد کا دجال اپنے خطبوں میں کہہ کر اللہ کے فضل سے اس کی گمراہی کو واضح کرتا رہا ہوں، اور جس دن وہ فوت ہوئے ہیں اس دن میں اور مولانا ارشاد الحق صاحب اور حافظ مسعود عالم صاحب اور مولانا خالد بشیر صاحب تقریر شاید یعنی غالباً ہم سب ایک جگہ پر ہمارا کھانا تھا، عصر کے بعد اس کی نماز جنازہ تھی، اور وہاں کچھ ساتھیوں نے تذکرہ کیا اس کی نماز جنازہ کے بارے میں، تو میں نے الحمدللہ واضح طور پر اپنے علماء کرام کو، ساتھیوں کو کہہ دیا کہ ہم اس دشمن صحابہ کے شخص کے جنازے میں شرکت بالکل نہیں کریں گے، تاکہ دنیا کے سامنے واضح ہو جائے کہ شہر کے جو شیوخ الحدیث ہیں انہوں نے اس کے جنازے میں شرکت نہیں کی۔ اور یہ چیزیں سب کے سامنے یعنی الحمدللہ واضح کر کے رکھی ہیں۔ اللہ ذوالجلال قبول فرمائے، ہماری کمیوں کو، کوتاہیوں کو اللہ ذوالجلال معاف فرما دے۔ یہ سبب بنا ہے یہ تصویریں بھیجنے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ